سلمان کا مزار ہے۔ تاریخ آل محمد کی عظیم شخصیت کہ جس کو حاجب دربار در زہرا ہونے کا شرف حاصل ہے، یہ جناب سلمان کی شخصیت ہے۔ ایک روایت کے مطابق جناب سلمان جناب عیسیٰ کے اوصیاء میں سے ہیں، اور جناب سلمان کو غسل و کفن بھی میرے مولا نے مدینے سے باعجاز آ کر دیا تھا۔ بحیثیت گورنر کے مدائن کے اندر داخل ہوئے تھے اور انہی مقامات پر بیٹھ کر اس علاقے کی حکمرانی کی ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے جناب سلمان ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے شہر کوفہ کو آباد کیا ہے۔ ایران کی فتح کے لیے جو لشکر بھیجا گیا اس کی سربراہی بھی جناب سلمان فارسی نے کی تھی۔ جناب سلمان کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سی دعائیں ہیں۔ دعائے نور جناب سلمان فارسی سے مروی ہے، جو جناب شہزادی زہرا سے انہوں نے روایت کر کے پڑھی ہے، جس دعائے نور کے پڑھنے والے کو کبھی تپ نہیں ہوتی، اور یہی وہ دعائے نور ہے جو ہمارے یہاں مرنے والے میت کے ساتھ قبر میں رکھی جاتی ہے۔ یہ جناب سلمان فارسی ہی کی روایت ہے۔ جناب سلمان وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کے جانے پر جناب علی مرتضیٰ خود غمزدہ ہوئے ہیں، خود افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سلمان عظیم شخصیت ہے، اور اسی جناب سلمان کے روضے کے قریب ہی اللہ کے رسول کے وہ مقتدر صحابی بھی ہیں جنہیں جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، اور جناب حذیفہ یمانی، یہ دونوں بھی جناب علی مرتضیٰ کے اصحاب میں سے ہیں۔ ان کے بھی فضائل بہت سے کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ جناب حذیفہ یمانی پہلے مدائن کے گورنر تھے، خلافت ثانیہ میں ان کو معزول کر کے جناب سلمان کو گورنر نامزد کیا گیا تھا، اور جناب سلمان نے اس علاقے میں آ کر آل محمد کے چاہنے والوں کی آل محمد کے فضائل بیان کر کے آل محمد کی محبت کے وہ چراغ روشن کیے ہیں جو آج تک روشن ہیں۔ اور اس کے بعد جناب حذیفہ یمانی پھر دوبارہ اس علاقے کے گورنر ہوئے ہیں، اور اسی علاقے کے اندر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری وہ عظیم شخصیت جنہیں حسین کی زیارت کا شرف حاصل ہے، جو حسین کا پہلا زائر ہے، اور ان کی قبر بھی یہیں پہ موجود ہے۔ یہی وہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے اپنے 5ویں بیٹے کو امام محمد باقر کو سلام کہلا کر بھیجا تھا۔ یہی وہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں کہ جب ان کی قبر میں پانی آنے لگا تو انہوں نے کسی عالم کو خواب میں آ کر کہا تھا کہ ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے، اس کی مرمت کرائی جائے۔ یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جناب شہزادہ طاہر ابن امام زین العابدین کے نام سے منسوب ہے، اور یہ جو دو برابر میں قبریں ہیں اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک جابر ابن عبداللہ انصاری کی ہے اور ایک جناب حذیفہ یمانی کی ہے۔ جناب جابر کی قبر کو جب کھودا گیا تو میت اس طرح سے نکلی، اور جناب حذیفہ یمانی کی قبر کو کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انہیں کل ہی دفن کیا گیا ہے۔ یہ اعجاز آل محمد کی وجہ سے ہے، اور یہ طاق کسریٰ ہے۔ جب میرا مولا جنگ صفین سے واپسی پر اس علاقے سے گزرا تھا تو اسی طاق کسریٰ میں میرے مولا نے کچھ دیر قیام کیا تھا، اور یہاں چہل قدمی کر کے لوگوں کو عبرت کی باتیں سنائی تھی کہ لوگوں وہ شہنشاہ وہ بادشاہ جنہوں نے ایسے محلات تعمیر کیے تھے آج ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایھا الناس آگاہ ہو جاؤ، تمہیں بھی سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے جانا ہے۔ ذات راز صرف تقویٰ ہے۔ اور میرا مولا کچھ دیر یہاں مقیم رہا تھا۔ آج تک جانے والے زائرین اس یاد کے سلسلے میں کہ ہمارے مولا آقا نے اس علاقے کا دورہ کیا تھا لوگ جاتے رہتے ہیں۔ یہ مسجد خلانی یہ شہر بغداد کے اندر واقع ہے۔ اسی مسجد کے ایک حصے کے اندر ابو جعفر محمد بن عثمان سعید عسکری خلانی ان کا روضہ اقدس ہے۔ یہ وہ ذات گرامی ہے جو حضرت حجت کے دوسرے نائب ہیں۔ حضرت حجت کے پہلے نائب انہی کے والد گرامی تھے۔ جمادی الاول 305 ہجری میں وفات پائی ہے، اور آپ بھی بغداد باب شیخ جس کو باب الکوفہ بھی کہتے ہیں یہ اپنے مکان میں دفن ہے۔ یہ انہی کے مکان میں اب مسجد بنا دی گئی ہے، اور سرکار حجت کے دوسرے نائب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے اور ان کے والد گرامی نے 10ویں امام 11ویں امام اور سرکار حجت ان تینوں کے وکیل کے فرائض بھی انجام دیے ہیں۔ یہ عظیم الشان شخصیت ہے جو ان 4 میں سے ہے جن کو امام زمانہ نے خود اپنے نائب کی حیثیت سے نامزد کیا ہے، اس میں یہ دوسرے نائب ہیں۔ ان کے والد ابو عمر عثمان بن سعید عسکری اسدی تھے، اور ان کے یہ پہلے نائب تھے۔
جو 260 ہجری میں نیابت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے، اور یہ شخصیت 295 ہجری میں اس دنیا سے رحلت کر گئی۔ اس کے بعد 295 ہجری میں یہ اپنے والد کی جگہ نائب خاص قرار پائے۔ 295 سے لے کر 305 ہجری تک ان کا دور ہے۔ یہ جامع مسجد براسا ہے۔ اس مسجد کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جناب مریم کا گھر تھا، یہ جناب مریم کا گھر تھا، اور اس گھر پہ جناب عیسیٰ نے بھی اپنی زندگی کے ایام گزارے ہیں۔ روایات کے اندر یہ ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو اس علاقے سے گزری ہو اور اس نے اس مسجد کے اندر قیام نہ کیا ہو۔ جناب عیسیٰ بھی اسی گھر کے اندر رہے ہیں، جناب مریم کی زیر نگرانی۔ اس مقام پر ایک چشمہ ہے جو جناب مریم کے لیے ظاہر ہوا تھا اور جس پانی کو جناب مریم نے استعمال کیا تھا، اور یہاں پر ایک سفید متبرک پتھر تھا جس پتھر کو جناب علی مرتضیٰ جب بصرے سے واپس جا رہے تھے تو اس پتھر کو برآمد کرا کے اس مقام پہ نصب کیا تھا جہاں آج محراب مسجد بنی ہوئی ہے۔ لوگ اسی مقام پر آ کر یہاں پر نمازیں اور دعائیں پڑھتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے، یہی وہ چشمے کا پانی دکھائی دے رہا ہے جہاں مومنین اس کو تبرکاً اس پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر جناب علی مرتضیٰ، سرکار حسن مجتبیٰ اور جناب سرکار سید الشہداء نے نمازیں ادا کی ہے۔ اسی مسجد کے ایک حصے میں ایک پیغمبر حضرت یوشع کی قبر بھی پائی جاتی ہے، اور اسی مسجد کے سامنے والے علاقے میں جناب علی مرتضیٰ کے ایک مشہور و معروف غلام جن کا نام کمبر ہوا کرتا تھا، ان کی قبر بھی اسی علاقے میں پائی جاتی ہے۔ عزیزو، یہ مسجد براسا ختم ہوئی، اس کے مناظر ختم ہوئے، اور اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہزادہ قاسم ابن امام موسی کاظم کا روضہ اقدس ہے، اور یہ شہر حلہ میں واقع ہے۔ امام موسی کاظم کی اولاد دنیا کے اطراف کے اندر مظالم بنو عباس سے مختلف علاقوں میں جو پہنچ گئی، انہی میں یہ شہزادے بھی ہیں جو یہاں آئے اور یہیں وفات پائی، اور آج ان کا روضہ لوگوں کے لیے زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے کہ حضرت موسی بن جعفر کی اولاد کو بنو عباس کے مظالم سے شہر مدینہ چھوڑ کر ساری دنیا میں پھیلنا پڑا تھا، جسی کی بنیاد پر ایران میں، عراق میں، افغانستان میں مختلف مقامات پر امام زادوں کی قبریں پائی جاتی ہے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ شہر حلہ میں شہزادہ قاسم حضرت امام موسی کاظم کے صاحبزادے کا مزار اقدس ہے، اور اسی شہر حلہ میں جناب حمزہ ابن حسن ابن عبداللہ ابن جعفر کا مزار بھی پایا جاتا ہے، یہ بھی اسی شہر حلہ کے اندر ہے۔ یہی وہ مزار اقدس کی صدر دروازہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کو بتلایا کہ شہزادہ حمزہ ابن حسن ابن عبداللہ ابن جعفر، یہ وہ مزار اقدس ہے جس کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ سکینہ چو گرفتار اجل در زندہ، نہ رفیق نہ ونیسی نہ تمے غم خوارا، مر گئی شام کے زندہ میں سکینہ گھٹ گئے، قبر کے وقت بھی آئے نہیں بھیا اکبر، قبر کے وقت بھی آئے نہیں بھیا اکبر، دل کی حسرت رہی دل میں ہی رہائی نہ ملی، خوں بھرا کرتا کفن بن گیا مرکز زندہ، ایوہ الناس شمارا واقع خون حسین لے جائی گو